الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذی لیس لصفتہ حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا اجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبتحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا وحبیب قلوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا سیما امامنا وسیدنا ومولانا ومقتدانا ابی عبداللہ الحسین وآل بیتہ وأعوانه وأنصاره ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى لقاء يوم الدين اما بعد فقد قال الحق في المصحف الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الانسان بوالديه احسانا حملته امه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى اذا بلغ اشده وبلغ 40 سنة قال رب اوزعني ان اشکر نعمتک التي انعمت علی وعلى والدی وان اعمل صالحا ترضاه واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین صلوات. قابل قدر سادات کرام مؤمنین و مؤمنات، 1444 ہجری کے اشر محرم کی مسجد علی علیہ السلام نیو جرسی میں الخصائص الحسینیہ کے عنوان پر شب عاشور میں 10ویں مجلس عزا ہے. جیسا کہ آپ اعلان سن چکے ہیں، آج شب گریہ ہے، کل روز گریہ ہے، کل شام غریبہ ہے. یہ مسلسل جو مجالس ہوں گی یہ تو صرف پرسے کی اور مصائب کی مجالس ہوں گی. 11 اور 12 کی جو مجالس ہیں انشاءاللہ 11 کو عنایات فاطمیہ کے عنوان پہ گفتگو کریں گے اور 12 کو مولا کائنات کے منفرد فضائل پر گفتگو کریں گے. آپ تمام حضرات و خواتین سے درخواست ہے کہ ان ساری باقی ماندہ مجالس میں بھی شرکت فرمائیں. اللہ کریم آپ کو اجر دے، جزا دے. مسجد علی کی انتظامیہ کا، آپ حضرات و خواتین کا، بانیان مسجد کا، والنٹیئرز کا، منتظمین کا، ایگزیکٹو کا، سب کا میں شکر گزار ہوں.
کہ انتظامیہ نے دعوت دی، آپ نے پذیرائی فرمائی، میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ آپ کی خدمات عالیہ میں الخصائص الحسینیہ کے ذیل میں ذکر کر پایا۔ دعا کرتا ہوں اللہ مجھ سے اور آپ سے یہ خدمت قبول فرمائے۔ جن بانیان مجالس نے 10 مجالس کو اسپانسر کیا، اللہ تعالیٰ ان کو اجر و جزا مرحمت فرمائے۔ حضار محترم، بانیان مجالس، بانیان مسجد، خدمت گزاران مسجد علی کے مرحومین کی، ہم سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اور ہم سب کو توفیق خیر دے، ہمیشہ کے لیے ہم اسی طرح عزائے حسین بپا کرتے رہیں، ہماری نسلوں میں کوئی دشمن علی پیدا نہ ہو، کوئی دشمن عزا پیدا نہ ہو۔ ہم سب کو اللہ نعروں کے ساتھ ساتھ کردار و عمل کی پختگی کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ مقصد کربلا سمجھنے کی توفیق دے، سیرت محمد و آل محمد علیہ السلام پر چلنے کی توفیق خیر نصیب فرمائے۔ امام العصر کے ظہور میں تعجیل ہو اور انتقام خون حسین کی ان کی معیت میں ہمیں توفیق خیر بھی نصیب، دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب۔ ان ڈھیر ساری دعاؤں کے ساتھ ٹاپک آج سمپ ہو رہا ہے۔ 23واں خاصہ جو میں آج پیش کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ مقابر قریش میں، مقابر قریش میں امام حسین علیہ السلام قبر بی بی خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا پر زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور وہاں پر آپ نے 5 اشعار بیان فرمائے، انشاد فرمائے۔ صاحب بحار نے 6 اشعار لکھے ہیں، صاحب المناقب نے 5 لکھے ہیں، اور 5 کے 5 اشعار امام حسین علیہ السلام شعر پڑھتے تھے، اور انس ابن مالک جو بوڑھے صحابی ہیں ان کے بقول میں اس کا آئی وٹنس ہوں کہ مقابر قریش میں شارع الحجون پر شیب ابی طالب کے نیچے جنت المعلی کا یہ واقعہ ہے۔ وہاں پر حسین ابن علی شعر پڑھتے تھے اور ان کے شعر کا جواب اللہ دیتا تھا، غیب سے آواز آتی تھی۔ تو ویسے تو انس بن مالک کا حافظہ کافی کمزور تھا، آپ کو یاد ہوگا ایک مرتبہ کوفہ میں میدان رہبہ میں مولا علی علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ انس، کیا تم موجود نہ تھے جب حضور نے میرا بازو پکڑ کے کہا تھا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا؟ تو وہ فرمانے لگے کہ حضور میں بوڑھا ہوں، میں بھول جاتا ہوں، مجھے یاد نہیں ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ اگر یا اللہ اگر یہ صحیح فرما رہے ہیں تو ٹھیک ہے، صحیح نہیں فرما رہے تو ان کو کوئی نشانی دے دیں تاکہ ان کو پتہ چل جائے۔ تو ان کے چہرے پر داغ پڑ گئے تھے، وہ جہاں سے گزرتے تھے تو وہ فرمایا کرتے تھے یہ عبد صالح کی دعا کا نتیجہ۔ تو ویسے تو ان کا حافظہ بہت کمزور تھا، مگر یہ 6 کے 6 اشعار امام حسین علیہ السلام کے اور 6 کے 6 اشعار اللہ کی ذات کے انہوں نے کوٹ کیے ہیں۔ اب ان میں سے دیکھتے ہیں جو ہمارے شاہد ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور پھر ہم بتائیں گے کہ یہ خاصہ 23واں الخاصۃ الثالثۃ والعشرون یہ کیا بنتا ہے۔ پہلے ذرا 1-2 شعر سماعت فرما لیجئے، نظارت فرما لیجئے۔ مقابر قریش میں انس بن مالک کے بقول حسین ابن علی تشریف لے گئے اور آپ نے جا کر کہا یا رب انت مولاہ فرحم عبیدن الیک ملجا، اے میرے رب، اسے کہتے ہیں تاکید لفظی۔ جیسے آپ سے کبھی کوئی کہتا ہے آپ 11 اور 12 کی مجلس میں آئیں گے
تو آپ کبھی کہتے ہیں جی، کبھی آہستہ جی کہتے ہیں، کبھی زور سے جی کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں جی جی. یہ جی جی کا مطلب ہوتا ہے ضرور آئیں گے، کیونکہ جی جی یہ تاکید لفظی ہے اردو میں. عربی میں بھی جب لفظ ریپیٹ ہو، کلمہ جب ریپیٹ ہو تو وہ تاکید لفظی ہوتی ہے. ہے ہاتھا مثلا، یہ ہے ہاتھا دوری کے لیے آتا ہے. اللہ اللہ مثلا یہ تعجب کے لیے بھی آتا ہے اور تاکید لفظی بھی اس کو کہا جاتا ہے. یا رب اے میرے رب. اور یہ یا رب دراصل میں تھا یا ربی، اسے کہتے ہیں منادا مرخم. یہ یا جو ہے حذف کر دی جاتی ہے اور آخر میں ایک زیر ہوتی ہے، وہ یا کا سبسٹیٹیوٹ ہوتی ہے. خاص طور پہ منادا میں یہ آتا ہے، جیسے یوسف کو بھی منادا کہتے ہیں تو یوسف کہہ دیتے، یوسف کو یوسف، یہ منادا مرخم ہوتا ہے. تو یہ جو یا رب ہے 2 مرتبہ سرکار نے فرمایا اور کہا یا رب انت مولا ہو. اے میرے رب تو حسین کا مولا ہے، حسین ابن علی کا تو مولا ہے. ہمیشہ میں نے عرض کیا ہے محمد و آل محمد علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ کو منوایا ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ساری زندگی آل محمد نے اللہ کو منوانے میں گزار دی. اب جب تک اللہ ہے آل محمد کو منوا رہا ہے. یا رب انت مولا ہو فرحم عبیدن الیک مأواہ. اپنے بندے پہ رحم کر یا اللہ، اپنے بندے پہ رحم کر، اس لیے کہ تو ہی اس کا مأوا ہے، تو ہی ملجا و مأوا ہے، تیری ذات ہی ملجا و مأوا ہے. یہ وہی جملہ ہے ملذی فقدا، اسی کے تناظر میں ہے ملذی فقد من وجدک وماذا وجد من فقدک. بار الہا، یہ دعائے عرفہ کے جملے ہیں امام حسین علیہ السلام کے. اس نے کیا کھویا جس نے تجھے پایا، اس نے کیا پایا جس نے تجھے کھویا. یہ امام حسین علیہ السلام کی توحید پر بھی دلیل ہے، معرفت توحید پر، اور ہمیں سبق بھی مل رہا ہے کہ کس طرح اللہ کو خطاب کرنا چاہیے. سرکار نے جب یہ کہا تو آگے جواب آیا. اب یہ انس کہتے ہیں، جواب آیا لبیک یا عبدی وانت فی کنفی کل ما قلت قد علمنا. لبیک میرے بندے، تو مجھ سے دور کب تھا، جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں سن رہا ہوں، اور تو میرے پہلو میں ہے، تو میرے جانب میں ہے، تو میرے کنف میں ہے. تو انس کا کہنا یہ تھا کہ کبھی بھی نہیں ہوا حضور کے ساتھ اتنا عرصہ رہے کہ حضور نے اللہ کو پکارا ہو اور اللہ نے حضور کو لبیک کہا ہو. اچھا آپ دیکھ لیجئے، آدم سے لے کر خاتم تک کبھی آپ نے سنا ہے لبیک یا آدم، لبیک یا نوح، لبیک یا ابراہیم؟ کبھی آپ نے سنا ہے؟ کبھی نہیں سنا. لبیک یا موسیٰ، لبیک یا اسماعیل، لبیک یا ذوالکفل، لبیک یا یونس، لبیک یا یعقوب، لبیک یا یوسف، لبیک یا عیسیٰ، لبیک یا زکریا، لبیک یا یحییٰ. کبھی آپ نے نہیں سنا؟ کبھی بھی کائنات میں، تاریخ میں اللہ نے کبھی کسی بندے کو لبیک نہیں کہا. لبیک یا عبدی، عبدی کی جگہ رکھ دیں حسین کو کہ اس سے مراد حسین ہے، تو گویا اللہ نے کہا لبیک یا حسین. حسین ابن علی نے کہا یا رب، اللہ نے کہا لبیک یا عبدی. تو آپ جملہ سن لیجئے اور خاصہ سمجھ میں آ جائے گا. 23واں، ساری کائنات اللہ کو لبیک کہتی ہے، اللہ میرے حسین کو لبیک کہتا. کیونکہ اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، اس لیے آج لبیک اللہم لبیک کہنے والے کم ہیں، لبیک یا حسین کہنے والے زیادہ ہیں. اس لیے کہ کعبے کو بھی حسین ابن علی نے بچایا ہے، تلبیہ کو بھی حسین نے بچایا ہے، حج کو بھی میرے مولا نے بچایا ہے، عمرے کو بھی مولا نے بچایا ہے، اعتکاف کو بھی مولا نے بچایا، قرآن بھی مولا نے بچایا، نماز بھی مولا نے بچائی، دین بھی مولا نے بچایا. لبیک یا حسین
صرف رد احسان ہے کہ مولا آپ نے کیونکہ دین بچایا ہے، جب تک کائنات میں دیندار رہیں گے سیرت الہیہ پہ چلتے ہوئے لبیک یا حسین کہتے رہیں۔ یا ذل معالی علیک معتمدی، حسین ابن علی فرما رہے ہیں اے بلندیوں والے، اے جس کے ہاں بلندیاں ہی بلندیاں ہیں، اے ذل معالی تجھ پر ہی اعتماد ہے حسین کا، تیری ذات پر حسین کا اعتماد ہے۔ طوبی لمن کنت انت ملجاہ، مبارکباد کے قابل ہے وہ بندہ کہ جس کی پناہ گاہ تو ہوتا ہے۔ دیکھیں یہ کیا توحید ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا۔ اور یاد رکھیے خواہ وہ انشاد شعر فرمائیں یا وہ دعائے عرفہ ڈیلیور فرمائیں یا وہ خطبات ارشاد فرمائیں، 114 خطبے ہیں جو حسین ابن علی نے ڈیلیور کیے ہیں، دربار ولید سے لے کر آخری سجدے سے قبل تک 114 خطبے ہیں جو امام حسین نے ڈیلیور کیے ہیں۔ یہ ہم ہوتے ہیں کہ اسٹڈی کر کے آتے ہیں، میمورائز کر کے آتے ہیں۔ امام فی البدی کہتے ہیں، امام سوچ کے نہیں کہتے، امام کہتے ہیں تو لوگوں کے لیے سوچ بن جاتی ہے، اس لیے کہ ان کی زبان پر پہرا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے الہام کا، الہام الہی کا۔ تو سرکار نے یہ ارشاد فرمایا اور پھر جواب آیا، اس کا بھی جواب آیا، سارے شعر نہیں پڑھتا ہوں، اس کا جواب سن لیجیے۔ صوتک تشتاقہ ملائکتی، حسین ابن علی کیا کہہ رہے ہیں؟ فرما رہے یا ذل معالی، اے بلندیوں والے، علیک معتمدی، تجھ پہ ہی ہے میرا اعتماد، طوبی لمن انت کنت ملجاہ، مبارکباد کے قابل ہے وہ بندہ جس کا ملجاؤ ماوا تو ہو۔ اللہ نے جواب میں فرمایا اے حسین تمہاری آواز سننے کے لیے تو میرے سارے فرشتے مشتاق ہیں۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے، حضور نے اپنی سیرت میں خود فرمایا ہے، حضور کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کبھی ان کے بابا یعنی علی ابن ابی طالب جب وہ نہیں بولتے تھے تو میں ان کو بلاتا تھا، اناغی ہے، میں ان کو بلاتا۔ اور پھر امام حسین کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ جب بھی حسین نہیں بولتے تھے تو میں ان کو بلاتا تھا۔ تو حسین کی زبان کو، حسین کے بولنے کو اللہ بھی پسند کرتا ہے، رسول اللہ بھی پسند کرتے ہیں، گھر والے بھی پسند کرتے ہیں، فرشتے بھی پسند کرتے ہیں، یوں کیوں نہ کہوں عرشی فرشی حسین کی زبان کے منتظر ہیں کہ حسین بولے۔ تمہاری جو آواز ہے نا حسین ابن علی، اس کے لیے تو میرے فرشتے مشتاق ہیں۔ اور پھر یہ عجب مصرع ہے خدا کا کہ اے میرے حسین حسبک الصوت قد سمعناہ، کوئی سنے نہ سنے، کیا تمہارے لیے حسین ابن علی یہ کافی نہیں کہ تم جو بولتے ہو ہم ڈائریکٹ سنتے ہیں؟ حسین ابن علی بول رہے ہیں اور اللہ سنتا جا رہا ہے۔ تو گویا یہ دو اشعار، دو اور دو آپ کی خدمت میں پیش کر دیے، ویسے تو 6 ہیں، اور انشاءاللہ آئندہ فرصتوں میں کبھی زندگی رہی تو سارے اشعار بھی پیش کر دیں گے۔ یہ خاصہ نمبر 23 ہو گیا کہ کائنات لبیک کہے اللہ کو، اللہ لبیک کہے حسین کو۔ یہ جو آپ لبیک کہتے ہوئے چہلم میں جاتے ہیں
یا یہاں پر لبیک آپ کہتے ہیں یا جلوسوں میں، پہلے یہ لبیک نہیں تھا. آپ کو یاد ہوگا جب ہم بچے تھے آپ نے کبھی سنا شاہ حسین واہ حسین، یہ ہمارا نعرہ ہوتا تھا. آج یہ لبیک کیوں آیا؟ یہ سوال میں نہیں کر رہا ہوں، یہ سوال بہت لوگوں نے کیا ہے، تکفیریوں نے بھی کیا ہے. خدا ان کو غرق کرے جو عزاداران حسین پہ حملے کرتے ہیں. عزاداری میں خاص طور پہ یہ گلگت وغیرہ میں بھی جو اس وقت یہ صف بندی کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نیست و نابود فرمائے. اور جس طرح یہ افغانستان سے دفع دور ہوئے ہیں، عراق سے دفع دور ہوئے ہیں، شام سے دفع دور ہوئے ہیں، انشاءاللہ اس طرح یہ پاکستان سے بھی ہمیشہ کے لیے دفع دور ہو جائیں. اور اللہ کرے کہ حجاز مقدس بھی آزاد ہو جائے، قبلہ اول بھی آزاد ہو جائے، یہ بھی آزاد ہو جائے، کشمیر بھی آزاد ہو جائے، فلسطین بھی آزاد ہو جائے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ امام حسین علیہ السلام کی ان مجالس کے صدقے میں جہاں جہاں مظالم ہو رہے ہیں ان مظالم کا قلع قمع فرما دے اور اسے جلد بھیج دے کہ جس کے آنے کے بعد یملأ الارض قسطا وعدلا. وہ گویا وہ بھی ایک خاصہ ہے، سمجھ لیجیے. آج 24واں خاصہ آپ سن لیجیے، انتقام خون حسین علیہ السلام. یہ خاصہ جتنا انتقام لیا گیا مظلوم کربلا کا، جو مختار نے لیا، امیر مختار علیہ رحمت نے، اور جو انتقام لیں گے حجت ابن الحسن، ایسا انتقام امت کی طرف سے اور اہل بیت کی طرف سے، ایسا انتقام کسی نبی کا نہیں ہوا جو امام حسین کا ہوا ہے اور جو ہوگا. قرآن مجید کی یہ آیت ہے، من قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا. جو بھی مظلومیت کے ساتھ قتل ہو جائے ہم نے اس کے ولی کے لیے انتقام رکھا ہے. تو یہ جو انتقام مختار نے لیا ہے، مختار تو امتی ہے، مختار ولی نہیں ہے. امام حسین کا انتقام ہنوز ہوا نہیں ہے. جو انتقام لیا ہے، انا من المجرمین منتقمون، خدا کہتا ہے قرآن میں کہ مجرموں سے انتقام ہم لیتے ہیں. یہ جو انتقام مختار نے لیا ہے یہ امت کے بحاف پہ لیا ہے، ورنہ اگر وہ انتقام نہ لیتے تو قیامت وقت سے پہلے آ جاتی. امت کو بخشوانے کے لیے امیر مختار نے انتقام لیا ہے. اچھا یہ بھی سمجھ لیجئے، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں اتنے کیوں مارے، تو اس کا جواب بھی سن لیجئے کہ پہلی تو بات یہ ہے کہ جو مارے ہیں ان کا پہلے اسٹیٹس دیکھ لیں. قاتلان حسین کے بارے میں عموماً محرم جیسے ہی آتا ہے تو سوال ہوتا ہے کہ قاتلان حسین کا مذہب کیا ہے. تو میں عرض کرتا ہوں قاتلان حسین کا مذہب میں عرض کرتا ہوں، حضور نے فرمایا تھا، امام حسین کو کہا تھا کہ یقتلک کلب ابقع، تجھے قتل کرے گا میرے لال ایک ایسا کلب کہ جو مبروس ہوگا اور فلاں خاندان سے ہوگا. یہ حسین ابن علی نے شمر کو وقت آخر جملہ فرمایا کہ میرے نانا نے مجھ سے یہ کہا تھا. ادھر آپ دیکھ لیں کہ جنگ خندق میں حضور نے کیا فرمایا تھا، من لہذا القلب، کون ہے اس قلب کی زبان کو کاٹنے والا. جب عمر ابن عبد ود دروازے پہ آ گیا تھا، خیمے پہ آ گیا تھا تو سرکار کی حق کے حق میں جسارت کی تو حضور نے فرمایا من لہذا القلب. ایک بات تو یہ بھی سمجھ آ گئی، یہ اہل سنت نے بھی لکھا ہے کہ اصول یہ ہے، من یخوف المعصوم علی بابہ فہو کلب، جو کسی معصوم کو دروازے پہ آ کے دھمکی دیتا ہے وہ انسان نہیں رہتا، وہ سگ بن جاتا ہے، کلب بن جاتا ہے. تو میں نے تو یہیں سے سمجھ لیا خندق میں آئے تو کلب ہے، مدینہ میں آئے تو کلب ہے. تو گویا جو بھی معصوم کو دھمکی دیتا ہے، معصوم کو دھمکی دینے والا کلب، حسین کو قتل کرنے والا کلب ابقع. زہیر سے کہا کہ لا یبعدنک اللہ یا زہیر لعن اللہ قاتلیک الذین مسخوا قردۃ
وخنازیر، اے زہیر تم نے پوچھا ہے کہ تمہاری توبہ قبول ہوگی یا نہیں؟ اللہ تمہیں اپنی رحمت سے ایک لمحے کے لیے دور نہ فرمائے، اللہ تمہارے قاتلوں پہ لعنت کرے جنہیں اللہ نے بندر بنا دیا، خنزیر بنا دیا۔ تو جب امام حسین کے اصحاب کے قاتل بندر ہیں اور خنزیر ہیں تو پھر امام حسین کے قاتل مسلمان کیسے ہو سکتے ہیں؟ پھر آپ اس میں دیکھیں جب مباہلہ میں گئے ہیں تو حضور نے کہا فوالذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لو تباہلوا لمسخوا قردۃ وخنازیر، اگر یہ مباہلہ کر لیتے میرے اہل بیت کے ساتھ تو اللہ انہیں انسان نہ رہنے دیتا بلکہ مسخ فرما کے یا انہیں خنزیر بنا دیتا یا بندر بنا دیتا، مسئلہ حل ہو گیا۔ جو ان چار ہستیوں کے مقابل پہ آئے وہ یا خنزیر ہوتا ہے یا بندر ہوتا ہے، جو حضور کو دھمکی دے، معصوم کو دھمکی دے وہ کلب ہوتا ہے، جو امام حسین کو قتل کرے وہ کلب ابقا ہوتا ہے، جو امام حسین کے اصحاب کو مارے وہ بندر ہوتا ہے یا خنزیر ہوتا ہے۔ تو جو ہم سے پوچھتے ہیں نا امام حسین کے قاتلوں کا مذہب کیا ہے، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کتوں کا کیا مذہب ہوتا ہے، خنزیروں کا کیا مذہب ہوتا ہے، بندروں کا کیا مذہب ہوتا ہے؟ مختار نے بندر مارے ہیں، خنزیر مارے ہیں، سگ اور کلب مارے ہیں، انسان مارے ہی کب ہیں کہ آپ پریشان ہو اتنے مار دیے۔ پچیسواں خاصہ، الخاصۃ الاربعۃ والعشرون، 24واں خاصہ حسین ابن علی کا یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام مصداق ذبح عظیم وفدیناہ بذبح عظیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے سے کہا بنیا انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، اپنی رائے بتلائیے۔ جب آپ اپنے بچے سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھے تو کبھی آپ نے کہا ہے کہ بیٹا نماز پڑھانے کا ارادہ ہے، تمہاری رائے کیا ہے؟ جب ہماری بہنیں اپنی بیٹیوں کو کہتی ہیں نماز پڑھیں تو کیا ان سے تجویز لیتی ہیں؟ تو یہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے سے میدان ایثار میں تجویز کیوں مانگ رہے ہیں؟ تو یاد رکھیے میدان جہاد و قتال میں تجویز مانگنی ہوتی ہے تاکہ پتہ چل جائے کہ کراری کون ہے، فراری کون ہے۔ اصول یہ ہے باقاعدہ۔ تو بیٹے نے کیا کہا؟ بیٹا بھی معصوم ہے۔ بیٹے نے کہا یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ملا ہے کر گزریے، اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ ادھر خضر نے کہا تھا حضرت موسیٰ کو کہ آپ میرے پاس سے چلے جائیں، تو انہوں نے کہا تھا نہیں مجھے لے چلیں، انشاءاللہ ستجدنی انشاءاللہ صابرہ، اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صابر پائیں گے۔ خضر نے موسیٰ علیہ السلام کو تو صابر نہ پایا، ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو صابر پایا۔ کبھی آپ نے سوچا اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ موسیٰ نے ڈائریکٹ کہا تھا کہ اللہ چاہے گا تو آپ مجھے صابر پائیں گے، انہیں صابر نہ بنایا۔ اسماعیل نے ڈائریکٹ نہیں کہا تھا، اسماعیل نے یہ کہا تھا کہ مجھ سے پہلے کچھ صابر ہیں، وہ نوری جسم میں، نوری دور میں کچھ صابر مجھ سے پیش رو ہیں، مجھ سے افضل ہیں، اللہ چاہے گا بابا تو آپ مجھے ان صابرین میں سے پائیں گے۔ ایک بات طے ہو گئی، اولو العزم نبی کو اللہ ڈائریکٹ عطا نہیں کرتا، 2 رکعت کا نماز پڑھنے والا اللہ سے ڈائریکٹ مانگ رہا ہے۔ اگر محمد و آل محمد کا وسیلہ دیں گے ایسے ہی ملے گا جیسے اسماعیل کو مل گیا۔ تو جب لٹا دیا تو فلما اسلم وتلہ للجبین، جب دونوں باپ بیٹے نے سرنڈر کر لیا، یعنی حکم مان لیا کہ ٹھیک ہے
باپ بیٹے کو قربانگاہ میں لٹا دے گا. تو فلما اسلما، قرآن نے کہا دونوں مسلمان تھے، باپ بھی مسلمان تھا، بیٹا بھی مسلمان تھا. کسی کو کوئی شک ہے ابراہیم و اسماعیل کے مسلمان ہونے میں؟ مگر یہ ایک کرائٹیریا بتایا ہے کہ جب بھی کوئی باپ بیٹے کو قربانگاہ میں لٹا دے تو باپ بھی مسلمان ہوتا ہے، بیٹا بھی مسلمان ہوتا ہے. ابراہیم اسماعیل کو لٹائے تو باپ بیٹا مسلمان، ابو طالب علی کو لٹائے بستر رسول پر تو باپ بیٹا مسلمان. یہ جو ارشاد فرمایا کہ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، یہ فدیہ آپ دیتے ہیں. فدیہ، یہ فدیہ کیا ہوتا ہے؟ جب روزے نہ رکھ سکیں تو آپ دیتے ہیں فدیہ، یعنی مریض ہو، مجبور ہو تو آپ فدیہ دیتے ہیں. یہ لفظ وہی ہے وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے فدیہ کر دیا، اسماعیل کا فدیہ کر دیا، ابراہیم کی طرف سے فدیہ کر دیا. کس سے؟ ذبح عظیم سے. جس سے فدیہ ہوا وہ ہے ذبح عظیم، جس کا فدیہ ہوا وہ ہے ذبیح اللہ، جس نے فدیہ کرایا وہ ہے خلیل اللہ. تو اب میں کیسے خاصہ اپنے امام کا بیان کروں؟ میدان رزم میں ابراہیم و اسماعیل مجبور نظر آ رہے ہیں، علی و بطول کا بیٹا مختار نظر آ رہا. تبھی تو جب کندھے پہ سوار ہوئے تھے، پشت پہ سوار ہوئے تھے، تو حضور نے پوچھا، وہی مفہوم وہی ہے. حضور نے پوچھا میرے لال میرے دین پر وقت پڑنے والا ہے، میرے دین کو بچاؤ گے؟ تو آپ نے فرمایا، یہ مفہوم کلام ہے، افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الشاکرین. بابا، نانا، آپ کر گزریے، جو حکم ہے کر گزریے، اللہ چاہے گا تو آپ مجھے شاکرین میں سے پائیں گے. دیکھیے، صبر ہوتا ہے مصیبت پر، شکر ہوتا ہے نعمت پر. اللہ کے لیے قربان ہونے کو ابراہیم و اسماعیل صبر سے تعبیر کر رہے ہیں، حسین ابن علی شکر سے کر رہے ہیں. تو ایثار کو ابراہیم و اسماعیل مصیبت سمجھ رہے ہیں، علی و بطول کا بیٹا نعمت الہی سمجھ رہا. تو یہ ذبح ہے عظیم. اور یہاں ہم دیکھتے ہیں یہ جو منا ہے، منا دراصل یہ ہے منا. یہ منا غلط ہے، ہمارے یہاں بھی جیسے بہت غلط الفاظ ہوتے ہیں. منا ہے، منا کہتے ہیں مقصود کو، ہدف کو، نصب العین کو، گول کو. کیونکہ یہاں گول مل گیا تھا ابراہیم کو، اس لیے یہ منا قرار پائی. جلدی جلدی لوگوں نے منا سے منا بنا لیا، اب یہ غلط العام ہو گیا ہے. تو اہل لغت کہتے ہیں جب غلط العام ہو جائے تو وہ صحیح ہوتا ہے. ہمارے یہاں بھی بہت چیزیں غلط ہوتی ہیں مگر وہ صحیح سمجھی جاتے ہیں کیونکہ غلط العام ہو گئے. تو یہ جو منا ہے دراصل، اب سمجھ لیجئے گا آج اس خاصے کو، ذبح عظیم کو، منا تھیوری ہے، کربلا پریکٹیکل ہے. منا ارادہ ہے، کربلا عمل ہے. منا رسالت ہے، کربلا امامت ہے. منا اخذ شفاعت ہے، کربلا اعطاء شفاعت. اب آپ دیکھ لیں کہ جو منا ہے وہ تو تھیوری ہے، ذبح تو نہیں ہوئے، ذبح تو نہیں ہوئے حضرت اسماعیل، مگر ذبیح اللہ کہلا رہے ہیں. حسین ابن علی کے لیے لفظ سار اللہ کا ہے، یا سار اللہ ہے وابن ساری، جس کے خون کا انتقام اللہ لے گا، یہ انتقام اللہ لے گا. تو وہ ذبح نہیں ہوئے، ذبیح اللہ کہلا رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ انما الاعمال بالنیات، یہاں ایثار میں نیت کافی ہے. نبی ذبح ہوں تو ذبیح اللہ کہلائیں گے. آپ نہیں کہتے زیارت میں بے ابی انت و امی، بے ابی انتم و امی طبتم وطابت الارض التي فیہا دفنتم. میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. آپ کے ماں باپ ہو سکتا ہے دنیا سے جا چکے ہوں، تو آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں؟ یہ بالکل ایسے کہہ رہے ہیں
جیسے ذبیح اللہ بغیر ذبح ہوئے ذبیح اللہ ہو سکتے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی قربانی کے بغیر قربان ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہاں عمل نہیں نیت دیکھی جاتی ہے۔ تو یہ بھی آپ ملاحظہ فرما لیں۔ وہاں ایک دمبا آیا، یہ وہ دمبا نہیں تھا جو ظاہر ہے کہ وہاں جنت سے جو آیا۔ یہ جتنے دمبے آج ہم ذبح کر رہے ہیں، اللہ آپ سب کو حج پہ لے جائے، یا آپ عید قربان پہ گھروں میں ذبح کر رہے ہیں، یہ وہ دمبے تو نہیں ہیں۔ جیسے ہم سے پوچھتے ہیں کہ کیا یہ وہ شبیہ ہیں؟ بالکل یہ وہ شبیہ نہیں ہے، مگر شبیہ ہوتی وہ ہے کہ جو اصل نہ ہو۔ وہ دمبا تو آیا اور ذبح ہو گیا۔ جس طرح مینا میں دمبے کی شبیہ جائز ہے، اس طرح کربلا والوں کے لیے بھی شبیہ جائز۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہاں مینا والوں کا احرام ہے سفید، ہمارا احرام ہے کالا۔ وہاں سفید کیوں ہے، یہاں کالا کیوں ہے؟ جہاں نبی زادہ بچا ہے وہاں سفید ہوگا، جس دن بچا ہے اس دن عید ہوگی۔ جہاں نبی زادہ شہید ہو گیا وہاں کالا بھی ہوگا، اس دن عید نہیں ہوگی، اس دن سوگ ہوگا۔ آپ ذرا غور فرما لیں، یہ مینا اور کربلا میں اللہ آپ کو لے جائے۔ جب آپ مینا سے جاتے ہیں رمی جمرات کے لیے، وہ جو رمی جمرات آپ کرتے ہیں نا، پتھر دیکھیے، پتھر ہیں، کعبے میں بھی پتھر ہے، ایک پتھر ہے اسے آپ چومتے ہیں، وہاں پر بھی پتھر ہیں، انہیں آپ سنگریزے مارتے ہیں، پیبلز مارتے ہیں۔ حالانکہ یہ بھی پتھر ہیں، وہ بھی پتھر ہے، فرق یہ ہے یہ بیت کے قریب ہے، وہ بیت سے دور ہے۔ ہمیں بات سمجھ آ گئی؟ جو بیت کے قریب ہوتا ہے چومنے کے قابل ہوتا ہے، جو بیت سے دور ہوتا ہے لعنت کا مستحق ہوتا ہے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں جو اہل بیت کے قریب ہوگا ہم اس کا احترام کریں گے، جو دور ہوگا اس پہ ہم لعنت کریں گے۔ ہم دیکھتے ہیں جب آپ ماشاءاللہ تشریف لے جاتے ہیں، آپ کے قافلے ہوتے ہیں، امریکہ والوں کا قافلہ ہے، نیو جرسی والوں کا ہے، ٹورنٹو والوں کا ہے، مونٹریال والوں کا ہے، جھنڈا ہوتا ہے، ایک فلیگ ہوتا ہے۔ وہ فلیگ کس لیے ہوتا ہے؟ وہ شیعہ سنی سب وہاں پر فلیگ لے کے چلتے ہیں۔ وہ فلیگ ہوتے ہیں، دراصل سمبل ہوتے ہیں کہ اگر آپ قافلے سے دور ہو جائیں تو آپ اس جھنڈے کے ذریعے، اس فلیگ کے ذریعے قافلے سے آ کے مل جائیں، کیونکہ امبو بہت ہے، بھیڑ بہت ہے۔ اب سمجھ میں آ گئی بات کہ یہ جھنڈا کام کیا کرتا ہے؟ قافلے سے بچھڑے ہوئے کو قافلے میں ملاتا ہے۔ ہم بھی عباس کا علم اسی لیے لے کے نکلتے ہیں کہ جو کربلا سے دور ہو گیا ہے علم عباس کو دیکھ کے قریب آ جائے۔ ہم یہ جو شبیہیں نکالتے ہیں، آپ دیکھ لیجیے، یہ شبیہیں ساری کی ساری وہاں پر موجود ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں وہاں پر زمزم ہے، آپ زمزم کے پانی کے لیے کیوں پریشان ہو رہے؟ ایک زمانے میں تو زمزم اگر گم ہو جاتا تھا جہاز میں تو لوگ ہوٹل میں ٹھہر جاتے تھے کہ کسی اور کا لے کے جائیں، ورنہ لوگ کہیں گے حج ہی نہیں کیا۔ حج کرنے کی دلیل ہوتی تھی کہ پانی لائیں گے تو زمزم کا تو حاجی ہیں، پانی نہیں لائے تو حاجی نہیں ہے۔ تو یہ جو پانی ہے یہ کیوں متبرک ہے؟ اس لیے کہ یہ تھیوری والوں کا پانی ہے۔ اگر تھیوری والوں کا پانی متبرک ہے تو پریکٹیکل والوں کی سبیل کیسے متبرک نہیں ہوگی؟ آپ وہاں دیکھتے نہیں ہیں، وہاں نیاز چل رہی ہوتی ہے۔ وہ جو اہل پنجاب ہیں اس کو لنگر کہتے ہیں، اور اہل سندھ سریکی وغیرہ والے اہل زبان اس کو نیاز کہتے ہیں، نظر کہا جاتا ہے، عربی میں نظر ہے۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ وہ بھی نظر تھی۔ تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ جب حج پہ لوگ جاتے ہیں تو لنگر لے کر، نیاز لے کر، نظر لے کر اہل مکہ کھڑے ہوتے ہیں، پانی بھی پلاتے ہیں، کھجوریں بھی دیتے ہیں۔ تو میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا کہ اگر تھیوری والوں کے لیے نظر جائز ہے تو پریکٹیکل والوں کے لیے نظر کیسے حرام ہو جائے؟ آپ ملاحظہ فرماتے چلے نا۔ اچھا، وہاں جلوس بھی نکل رہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ان الصفا والمروہ، وہ جلوس نکل رہا ہے، دیکھیے، من شعائر اللہ، اور یہ بھی جلوس ہے، یہ بھی جلوس ہے، جو طواف ہے یہ بھی جلوس ہے۔
عرفات بھی جلوس ہے، مزدلفہ بھی جلوس ہے، منا بھی جلوس ہے. تو میں یہ نہ سمجھ سکا کہ اگر نامکمل قربانی والوں کا جلوس نکالا جا سکتا ہے تو جس نے قربانی ایکسپٹ کرائی ہے ان کے نام کے جلوس کیسے نہیں نکل سکتے؟ یہ بھی اذہان عالیہ میں محفوظ فرما لیں، ذبح عظیم کے لیے جب ہم گریہ کرتے ہیں تو عموماً اعتراض اٹھتا ہے کہ آپ گریہ کیوں کر رہے ہیں؟ قرآن سے پوچھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم صامدون. جب قیامت کا ذکر آتا ہے تو تم تعجب کرتے ہو، ہنستے ہو، مسکراتے ہو، روتے نہیں ہو، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ تو قرآن تو یہ بتا رہا ہے کہ جو قیامت کے ذکر پہ نہ روئیں ان کو پاگل کہہ رہا ہے. ڈاکٹر کہتے ہیں بچہ اگر روتا ہوا نہ آئے تو مردہ ہوتا ہے، روتا ہوا آئے تو زندہ ہوتا ہے. ہم تو یہیں سے سمجھ گئے وہ قومیں مر جاتی ہیں جن میں رسم گریہ نہیں ہوتا، انہیں کوئی نہیں مار سکتا جو روتی رہتی ہے. ہمارا ہدف یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ ہم صرف رونا ہی چاہتے ہیں. ہاں، رونا اس لیے ہے کہ رونا ڈیمانڈ ہے بی بی پاک کی، اس لیے ہم رو رہے ہیں. انتقام مکمل نہیں ہوا ہے. اچھا دیکھیے، آپ حج پہ جاتے ہیں، اللہ آپ سب کو لے جائے، وہاں پر آپ عرفات میں بھی نمازیں اکٹھی پڑھتے ہیں، خاشیہ ہوں یا سنی ہوں، اور مشعر الحرام میں بھی اکٹھی پڑھتے ہیں. پوچھیں، وہاں تو کوئی کام ہی نہیں ہوتا، وہاں نمازیں اکٹھی کیوں پڑھ رہے ہیں؟ الگ الگ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ اگر الگ الگ پڑھنی حرام تھی تو وہاں پر بھی حرام ہونی چاہیے، اور الگ الگ پڑھنی جائز ہیں تو یہاں پر بھی جائز ہونی چاہیے. اگر احرام میں الگ الگ جائز نہیں ہے، ریکمینڈڈ نہیں ہے، بلکہ اکٹھی پڑھنی ہے، تو سمجھ میں آ گئی بات کہ جب بندہ احرام میں ہوتا ہے تو اکٹھی پڑھتا ہے، احرام کھل جاتا ہے تو الگ الگ پڑھتا ہے. کیونکہ ہم بھی کربلا کے احرام میں ہیں. جب ہمارے امام زمانہ آ جائیں گے، احرام کھل جائے گا، ہم بھی علیحدہ علیحدہ پڑھنی شروع کر دیں گے. لہذا میرے بزرگوں عزیزوں، مجلس کو میں سم اپ کروں، بہت نامکمل ہے، معذرت بھی چاہتا ہوں کہ بہت کچھ پڑھنا چاہتا تھا مگر بہت کم پڑھا. پھر بھی الحمدللہ کوشش کی تھوڑا سا ریسرچ ورک آپ کی خدمات عالیہ میں پیش کر دیا جائے. امام حسین علیہ السلام کے خاصوں میں سے ایک خاصہ یہ ہے کہ آپ بلاغت کے شہنشاہ ہیں. بلاغت، ہم نے بلاغت امیر المومنین سنی دیکھی ہے، بلاغت رسول ہے، بلاغت خطبہ فاطمہ ہے، بلاغت حسن ہے، صلح حسن کے وقت کی. جو امام حسین علیہ السلام کی بلاغت ہے وہ بھی کمال کی بلاغت ہے. جو خطبات امام علیہ السلام نے 114 خطبے ارشاد فرمائے ہیں، پورا کا پورا دین اس میں سرکار نے کنڈینس کر کے رکھ دیا ہے. میں اسی جملے سے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں. 114 سورتیں ہیں قرآن کی اور 114 ہی خطبے ہیں امام حسین. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم ان خطبات کا مطالعہ کریں اور امام حسین علیہ السلام کی فکر سے آشنا ہو کر دنیا کے یزیدیوں کے خلاف صدائے احتجاج بلند کریں اور ہر اس عمل سے نفرت کریں کہ جس عمل سے ہمارے ائمہ کو نفرت تھی، اور جو یزید کا کام تھا یا یزیدیوں کا کام تھا، ہر اس کام سے ہم نفرت کریں. آج ہم نے اسی ذبح عظیم کے ایک عظیم مصداق کا ذکر کرنا ہے، جو عمر میں تو سب سے چھوٹا ہے مگر اس کی قربانی عظیم ہے. سورۃ الکوثر میں فصل لربک وانحر، نحر کہتے ہیں 3 مرتبہ ذبح کرنے کو. ونحر کی
تفسیر مکمل نہ ہوتی اگر رباب کے بیٹے نے گلا پیش نہ کیا ہوتا. اور جو تیر علی اصغر کے مارا گیا وہ عرب کا دستور تھا، بلکہ عربوں میں معاہدہ تھا کہ وہ جنگ میں کسی انسان کو نہیں مارا جائے. ہرمل کے پاس 3 تیر تھے سے شعبہ جو گھوڑوں کو مارے جاتے تھے. اس نے تینوں کے تینوں عجیب جگہ مارے. جب اس سے پوچھا تھا مختار نے کہ تم نے وہ تیر کہاں مارے، اس نے کہا پہلا تیر میں نے غازی کے مشکیزے میں مارا، دوسرا تیر میں نے علی اصغر کے گلے میں مارا، تیسرا تیر میں نے حسین کی پیشانی میں مارا. عزیزو، یہ آج کی جو مجلس ہے نا، باب الحوائج کی مجلس ہے. علی اصغر باب الحوائج ہے. رباب کے لال امراء القیس کی صاحبزادی ہیں، یمن کے بادشاہ کی بیٹی ہے بی بی رباب، اور ان کے چھوٹے فرزند کی یہ قربانی ہے. اور یہ مجلس شب عاشور علی اصغر کے ساتھ مخصوص ہے. عزیزو، میں ایک زمانے میں UK میں محرم پڑھ رہا تھا تو میرے ذہن میں نہیں رہا کہ آج شب میں علی اصغر کے مصائب ہیں. تو دیکھا تو کچھ غیر مسلم خواتین اپنے ہاتھوں میں دودھ کے جام لے کے کھڑی تھی. میں نے ان سے پوچھا تو کہنے لگی کہ آج رباب کے بیٹے کے لیے ہم دودھ لے کے کھڑی کیونکہ اسے پانی نہیں مل سکا. یہ عجیب مصیبت ہے، ناقابل برداشت مصیبت ہے علی اصغر کی مصیبت. بی بی زینب سے کسی نے پوچھا تھا مدینہ میں کہ بی بی سب سے زیادہ تکلیف زندان میں کب ہوتی تھی؟ بی بی کہتی تھی جب اصغر کے دودھ پینے کا وقت ہوتا اور میری بھابھی یوں ٹٹولتی. میں پوچھتی بھابھی کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو میری بھابھی کہتی تھی اصغر کا وقت ہو گیا ہے دودھ پینے. والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین. بی بی یہ بیان کرتی تھی کہ شریعت کا حکم ہے، قرآن کی آیت ہے کہ مائیں اپنے بچوں کو 2 سال دودھ پلائیں. میرے لال میں تو 1 سال دودھ نہ پلا سکی. یہاں تک راویوں نے لکھا کہ جو تیر کمان میں ڈالا اس نے ہرمل ابن کاہل اسدی نے، تو وہ تیر چلا نہیں، تیر گر گیا اس کی کمان سے. پسر سعد نے پوچھا کہ تو بڑا ایکسپرٹ ہے، کیوں گر رہا ہے تیر؟ تو کہتا ہے مجھے نہیں معلوم، میں جیسے ہی تیر چلانا چاہتا ہوں وہ قنات خیمہ ہل جاتی ہے. اللہ اکبر. یہ بھی روایت میں نے دیکھی ہے، جو تیر علی اصغر کو مارا گیا وہ اتنا وزنی تھا کہ اگر حسین کا بازو آگے سے اسے نہ روکتا تو جدھر تیر جاتا ادھر صغیر جاتا. تیر کا وزن علی اصغر سے زیادہ تھا. اقطع کلام الحسین کہا اور اس ظالم نے تیر مارا. راوی نے یہ لکھا کہ جس طرح 2 کپڑے کی تہوں کو سی کے درزی ایک کر دیتا ہے، علی اصغر کا گلا اور میرے مولا حسین کا بازو ایک ہو گئے. بڑی کوشش کی، حسین ابن علی سے تیر نکل نہ سکا. کبھی لاش اکبر کی طرف دیکھتے تھے، کبھی لاش غازی کی طرف دیکھتے تھے، کبھی لاش قاسم و محمد کی طرف دیکھتے، کبھی لاش عبداللہ و جعفر کی طرف دیکھتے. وہ تیر بڑی مشکل سے غریب زہرا نے نکالا. میں نے روایت دیکھی ہے، عرض کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، کہ جب امام زمانہ آئیں گے تو دائیں طرف سے ایک بی بی آئیں گی، وہ خطبہ دے رہے ہوں گے کعبہ کی دیوار پر ٹیک لگا کر. دائیں طرف سے ایک بی بی آئیں گی، ان کے ہاتھ پر ایک جنازہ ہوگا. بائیں طرف سے ایک اور بی بی آئیں گی، ان کے ہاتھ پہ بھی ایک جنازہ ہوگا. عرض کروں، دائیں طرف سے آنے والی بی بی کا نام ہوگا فاطمہ بنت اسد اور انہوں نے جنازہ اٹھایا ہوگا محسن کا. بائیں طرف سے آنے والی بی بی کا نام ہوگا فاطمہ بنت محمد، انہوں نے جنازہ اٹھایا ہوگا علی اصغر کا. اور یہ دونوں بیویاں کہیں گی آئے ہمارے لال،
ہم تو قبر میں بھی دعا کر رہی تھی کہ تمہارا ظہور جلدی ہو تاکہ ان بچوں کا تم انتقام. ماشاءاللہ، جزاک اللہ، اجرکم علی الزہرا. سبحان اللہ. بس میرے عزیزو، حسین ابن علی چلے. دیکھیے، حسین ابن علی پہ بڑی مصیبتیں نازل ہوئی عاشور کے دن، مگر آپ کو یاد نہیں کیا. اکبر کی لاش اٹھائی، آپ کو یاد نہیں کیا. غازی کی لاش پہ گئے، بازو اٹھائے، آپ کو یاد نہیں کیا. اور وہ محمد کی لاشیں لائے، آپ کو یاد نہیں کیا. قاسم کی لاش لائے، بھائیوں کی لاشیں لائے، رشتہ داروں کی لاشیں لائے، آپ کو یاد نہیں کیا. جب آپ کو یاد کیا ہے نا شیعوں کو، وہ وقت تھا جب اصغر کے گلے میں تیر لگ گیا. اس وقت میرے مولا نے کہا، شیعتی مہما ان شربتم عذب ما ان فذکرونی، اے میرے شیعو جب ٹھنڈا پانی پینا. سبحان اللہ. علی اصغر کی شہادت اتنی کڑی تھی کہ آپ کو یاد کیا ہے. اللہ اکبر. یا لیتکم جمیعا فی یوم عاشورہ تنظرونی، کاش تم ہوتے کربلا میں اور دیکھتے کیف استسقی لطفلی فابوا ان یرحمونی، میری غربت دیکھتے، میں کیسے بچے کے لیے پانی مانگ رہا تھا اور وہ کیسے سے شعبہ تیر سے میرے بچے کو نہر کر رہے. اللہ اکبر. یا لیتکم فی یوم عاشورہ جمیعا تنظرونی، یہ میرے مولا نے آپ کو یاد کیا ہے. حسین ابن علی لاش لے کے چلے. علامہ نقن نے، سید العلماء نے پڑھا تھا کہ حسین ابن علی قاسم کی لاش لے گئے، کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوئی. اکبر کی لاش لے گئے، ہیزیٹیشن نہیں تھی. اور محمد کی لاشیں لائے، بھائیوں کی لاشیں لائے، اولاد عقیل کی، جعفر طیار کی، کوئی پریشانی نہیں ہوئی. مگر یہ چھوٹی سی لاش لے جانے میں کیا پریشانی تھی کہ آگے چلتے ہیں، پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں، پھر پیچھے ہٹتے ہیں. سید العلماء نے یہ کہا تھا کہ اکبر کی ماں کو یقین تھا کہ لاش آئے گی، قاسم کی ماں جانتی تھی کہ لاش آئے گی، اور محمد کی ماں جانتی تھی لاش آئے گی. اس صغیر کی ماں کو یقین تھا 6 ماہ کے بچے کو کون مارتا ہے. اب ماں کی مامتا کے لیے حسین رک گئے کہ ماں کی مامتا کو کیسے توڑوں، اصغر کی ماں کو کیسے بتاؤں. اللہ اکبر. جیسے ہی لے کے آئے ہیں نا، راوی نے لکھا کہ بی بی سکینہ غش کر گئی تھی جب بھیا گئے تھے پانی پینے. غش سے افاقہ تب ہوا جب شور بلند ہوا. جلدی سے بی بی سکینہ آئی، اپنے بابا کا دامن پکڑ کے کہا، اسوقے یا اخی املا، کیا میرے بھیا پانی پیا ہے؟ حسین ابن علی جواب نہ دے سکے. حسین ابن علی نے میدان سے علی اصغر کے بدن پر یوں اپنی آبا ڈال دی تھی. جیسے ہی بچی نے پوچھا نا میرا بھائی پانی پی آیا، حسین بول نہ سکے. حسین ابن علی نے اپنی آبا کا دامن ہٹا دیا. جب چھدا ہوا گلا دیکھا، دونوں ہاتھ سکینہ نے اپنی آنکھوں پہ رکھے، اپنی اماں کے خیمے کی طرف دوڑی. یہ کہتی جاتی تھی، اماں ذرا جلدی آ، اماں ذرا جلدی آ. رباب آئی. حسین ابن علی نے کہا، بی بی تمہارا بڑا احسان ہے میرے اوپر، ایک احسان اور کر دو، یہ لاش بچے کی ہاتھ میں لے کے کھڑی ہو جاؤ، میں ذوالفقار سے لحد کھود لوں. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میں لحد کھود لوں، ننھی سی قبر کھود کے، اصغر کو گاڑ کے. شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے. اب کوئی نہیں بچ گیا تھا. آیت اللہ حسین بخش جاڑا مجتہد قبلہ نے یہ جملہ پڑھا تھا، اپنے مقتل میں لکھا بھی ہے. وہ فرماتے تھے، صاحب اصحاب الیمین وہ روایت پڑھتے تھے کہ حسین ابن علی نے جب لاش رکھ دی علی اصغر کی تو گرم گرم ریت اٹھائی، پاؤں سے لے کر چہرے تک گرم ریت ڈالتے آئے. جب چہرہ چھپانے کی باری آئی، ادھر ریت ہاتھوں میں اٹھائی، ادھر اصغر کا نازک چہرہ نظر آیا، ریت رکھ دی، دوسری طرف رخ کر لیا.
اور فرماتے ہیں رباب تو جان تیرا بیٹا جان. رباب نے گرم ریت اٹھائی علی اصغر کے چہرے پہ ڈالی اور نانا کے روزے کا رخ کر کے کہا نانا اب تو راضی ہے، ہمارا جو ترکہ تھا ہم نے تیرے دین کے لیے قربان کر دیا. ماشاء اللہ اجرکم علی اللہ. بس عزیزو مجلس تمام ہو رہی ہے، برداشت کریں تو ایک روایت اور پڑھو. جب بی بی رباب آئی نا واپس 40 کے موقع پر قیدوں کے بعد، تو بی بی نے ایک بہن کیا، قبر ہل گئی حسین ابن علی کی. میں عرض کروں مولا مجھے اتنا غم اصغر کی شہادت کا نہ تھا جتنا مجھے غم یہ تھا کہ اصغر کا قاتل راہ شام میں اپنا گھوڑا دوڑا کر میری سواری کے قریب آتا تھا اور مجھ سے کہتا تھا فاطمہ کی بہو میں نے تیری آغوش کیسے اجاڑی. ماشاء اللہ جزاکم ربکم. سلامت رہے آباد رہے. اللہ آپ کے بچوں کو سلامت رکھے. جن کے بچے نہیں ہیں علی اصغر کے صدقے میں اللہ انہیں اولاد دے. جنہیں اولاد دی ہے علی اصغر کے صدقے میں انہیں لمبی عمریں دے. مریضوں کو اللہ شفا یاب فرمائے. آپ سب کے اوپر اللہ رحم کرے. شب عاشور ہے آج، کوئی ذاکر کا کمال نہیں، پھر اس صغیر کی مجلس ہے، کیا کمال ہے. میں نے تو یہ بھی دیکھا ہے مقام الورد پر، مقام الورد جہاں عیسائی عورتیں پھول بیچتی تھی، گلاب کے پھول، ایک مقام الورد تھا. وہ شہر مشہور تھا پھول بیچنے کا شہر. وہاں عورتیں پھول بیچ رہی تھی، مارکیٹ لگی ہوئی تھی کہ ادھر سے یہ لٹا ہوا قافلہ آیا. جیسے چھوٹا سا سر نو کے نیزہ پہ دیکھا نا، ایک مرتبہ ایک عورت نے بیان کیا، کرسچن عورت نے بیان کیا اللہ کرے تیری شہادت سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. بی بی رباب نے کہا بی بی یہ دعا نہ کر، میں تو کربلا سے یہاں تک اپنے بیٹے کے قاتل دیکھتی ہوئی آ رہی ہوں. جزاک اللہ. بس 2 جملوں کی زحمت رہ گئی، صرف 2 کے 2 جملے. بی بی پلٹ آئی مدینہ میں. بی بی رباب نے جب 11 محرم کو اپنے آقا کے جسد مطہر کو دھوپ میں دیکھا تھا اور پیاسا شہید ہوتا دیکھا تھا، 11 کو عہد کیا جب تک زندہ رہوں گی ٹھنڈا پانی نہیں پیوں گی، جب تک زندہ رہوں گی سائے میں نہیں جاؤں گی. سال گزر گیا، دھوپ میں بیٹھی رہتی، تمازت آفتاب سے چہرے کا رنگ بدل گیا. ایک روز بی بی زینب آئی اور عابد بیمار کو ملائی. بی بی زینب نے کہا بھابھی کوئی مرنے والوں کے ساتھ مر نہیں جاتا، اٹھیے اور سائے میں چلیے. ایک مرتبہ رخ کیا کربلا کا. مولا آپ شوہر بھی ہیں، آپ امام بھی ہیں. ایک امام سے وعدہ کیا تھا، بیٹا بھی امام ہے، حکم عدولی بھی ممکن نہیں، وعدہ خلافی بھی ممکن نہیں. یا اللہ میرے صغیر کا واسطہ میری عزت رکھ لے. اب جو بی بی سائے میں آئی زمین پہ گری، بی بی زینب نے جو نبضوں پہ ہاتھ رکھا، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. اصغر کی ماں مر گئی. بی بی زینب کہتی ہے میں نے کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، شام سے کربلا، کربلا سے مدینہ ایک گٹھڑی دیکھی تھی، ایک پوٹلی دیکھی تھی جو میری بھابھی ہمیشہ اپنے دامن میں چھپا کے رکھتی. میں نے جو وہ گٹھڑی کھولی، علی اصغر کے جلے ہوئے جھولے کی لکڑیاں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ اجرکم علی اللہ. بس مجلس تمام ہو گئی. ایک کا ایک جملہ اور سن لیں، ایک جملہ اور سن لیں. آج ماتم نہیں کہنا پڑے گا، خود ماتم ہو جائے گا. صرف ایک جملہ سن لیں. جب علی ابن الحسین آئے نا، امام زین العابدین آئے دفن کرنے کے لیے، سارے گنج شہیدہ میں دفن کر دیے، چچا کو بھی دفن کر دیا. اب رہ گئی لاش بابا کی. بابا کی لاش پہ آ کے پوچھتے ہیں کٹے ہوئے سر سے، سر بھی لائے تھے ظاہر ہے مگر وہ بعد میں لائے تھے، اس وقت تو نہیں ملا تھا، وہ 40 کے موقع پہ ملا تھا. تو جیسے ہی کٹے ہوئے سر سے پوچھتے ہیں بابا انی ما ارا جسد اخی علی الاصغر، مجھے ساری لاشیں تو مل گئی، مجھے چھوٹا بھائی نہیں ملا.
چھوٹا بھائی اصغر نہیں ملا. برداشت کریں تو میں یہ جملہ کہوں, برداشت نہ ہو تو مجھے معاف کر دینا. سرکار نے کہا, حسین ابن علی کے کٹے ہوئے گلے سے آواز آئی کہ اے میرے لال, انظر الی صدری, میرے سینے پہ دیکھ. اب جو سینے پہ دیکھا تو ایک گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا ہے. کہا بابا یہ گوشت کا ٹکڑا ہے, یہ ہمارے ربط مصائب کے لیے امام نے پوچھا ہے, ورنہ وہ عالم علم لدنی ہے. میرے مولا حسین نے کہا جب میری لاش پہ گھوڑے دوڑے, تمہارے بھائی اصغر کی لاش اٹھانے والا کوئی نہیں تھا, تمہارے بھائی کی لاش پہ بھی گھوڑے دوڑ گئے کیونکہ ہڈیاں پسلیاں چھوٹی تھی. یہی گوشت کا ٹکڑا ہے, یہی تمہارا بھائی ہے. قیامت کے دن اپنے سینے پر ایسے ہی اصغر کو لے کے اٹھوں گا.